سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نادی۔ آج میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا۔ ایک صاحب ہیں اور ان کا یہ کام ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو جماعت احمدیہ ان کی مساجد کی ویڈیو بناتے رہتے، ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ اور جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیوٹن ایئرپورٹ پہ میں نے ان کو دیکھا ایک ویڈیو میں، اور پھر میں نے سوچا اس پہ پروگرام کروں۔ اب وہاں پہ یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے، تصویر بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اوپر بورڈ پہ لگا دوں تھوڑی سی چینج کر کے۔ اور ان پر یہ صاحب کہہ رہے کہ یہ ختم نبوت کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ مختلف دوستوں کے اکاؤنٹ میں یہ چندہ جو ہے وہ جمع کروایا یا منگوایا، کچھ اس طرح کا خلاصہ بتا رہے تھے۔ اور اب میں جی ان کا پیچھا کر رہا ہوں، اور یہ وہ چندہ جو ہے وہ کھا گئے، یعنی کہ وہ چندہ ختم نبوت کے نام پہ جو لیا گیا اس کے لیے جناب ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ وہ چندہ گیا کہاں گیا۔ اور یہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے لیوٹن ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اب حیرانگی کی بات ہے، کبھی یہ ساؤتھ ہال احمدیہ مسجد کے سامنے نظر آتے ہیں، کبھی یہ کسی اور مسجد کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بڑی یہ اگر میرے سے پوچھے تو محنت کر رہے ہیں، اور اتنی محنت میرا خیال ہے کہ کرنی ہر بندے کا کام نہیں۔ لیوٹن لندن سے کتنی دور ہے، زیادہ نہیں ہے، مگر پھر بھی کوئی بھی بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو وقت تو لگتا ہی ہے، پھر ساؤتھ ہال یا کہیں پہ بھی، اور اپنا یہ قیمتی وقت ضائع کر کے ختم نبوت کے یہ جو مجاہد ہیں بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ پتہ نہیں، مجھے تو جو سمجھ آئی ہے، اب ایک بندے کو آپ نے ختم نبوت کے چندے کے لیے مقرر کیا، اس کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا کہ آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ چندہ کھا گیا، وہ چندہ جانا کہاں پہ تھا یہ مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ رقم جو وہاں سے اکٹھی کی گئی ختم نبوت کے نام پہ وہ جانی کہاں تھی۔ اب اگر پاکستان کی حالت وہاں پہ دیکھ لیں تو غریبوں کے گھروں میں میرا جو حالات بنے ہوئے ہیں، چاول آٹا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ بیچارے 2 وقت کا کھانا کھا سکے، تو ختم نبوت کے نام پہ چندہ جمع کر کے ہو سکتا ہے جو بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہو اس پہ خرچہ کرنا ہو، وہاں کھابے شابے جو چلتے ہیں آپ سب کے علم میں ہے، پھر وہاں پہ آ کے لوگ اپنے اپنے تاثرات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ایجنڈا ہے ان کے۔ زبانی میں نے سنا ہے کہ احمدیوں کا میں پیچھا کروں گا اور جہاں بھی جائیں گے میں ان کا مقابلہ کروں گا، شاید انہی کاموں کے لیے یہ اخراجات جو ہے چندہ اکٹھا ہوتا ہے پھر وہاں پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو بڑا زبردست یہ کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کا کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ رزق حلال کھانا چاہے اور وہ کام پہ جائے، کام سے گھر آئے، اور یہاں خاص کر اگر انگلینڈ میں آپ رہ رہے تو گھروں کے کرائے اتنے ہیں، آپ نے رینٹ بھی دینا ہے، فرض کریں مورگیج دینی ہے، پھر کھانا پینا بھی ہے، پھر جو یوٹیلٹی بل ہے وہ بھی دینے ہیں، پھر کوئی گاڑی کی ایک آدھی ٹکٹ بھی آ جائے گی، تو اتنے اخراجات جب کسی بندے پہ پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ اسے کہتے ہیں رزق حلال، جو پھر خود بھی کمائے نا، وہاں بینیفٹ میں نہ ہو۔ اور سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ صاحب اتنا ٹائم نکال کے جو انہوں نے مقرر کیا ختم نبوت کا مال شال اکٹھا کرنے والا، اس کا بھی پیچھا کر رہے ہیں، پھر احمدیوں کا بھی پیچھا کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کے نزدیک جو ایک دن ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کی بجائے کوئی 300 گھنٹے کا ہوگا، کیونکہ کام بھی کرنا، محنت بھی کرنی، اخراجات بھی خود برداشت کرنے۔ جس بندے نے بھی ختم نبوت کا پیچھا کرنا، سب سے پہلے اس نے اس چیز کا تو خیال رکھنا ہے نا
کہ رزق حلال جو ہے وہ میرے گھر میں آئے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو اس کو پھر ختم نبوت کی کیا پرواہ ہوگی. تو بڑی محنت سے یہ صاحب جناب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں یہ تو ابھی تک مجھے نظر نہیں کیوں آ رہے. میری نظر میں تو یہ صفر کہہ سکتے ہیں آپ، زیرو. لیکن جو غور کرنے والی بات ہے کہ میں نے کچھ پاکستان کے بارے میں پڑھا کہ 50 سال سے وہاں کے علماء بھی جو ہیں وہ ختم نبوت کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر وہ کاروبار ہے نا، بزنس ہے ان کا تو، اور پھر اس کاروبار کے ذریعے وہ اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں. اب علماء جو ہیں ان کی انکم کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے پاس یہ بات ہی ہوتی ہے نا کہ کہیں جلسہ کر لیا، کہیں جلوس کر لیا، کہیں لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کہیں فتنہ پھیلا دیا، کہیں فساد پھیلا دیا، اور اسی طرح ان کا سسٹم جو ہے وہ رواں دوا رہتا ہے. وہ پھر مصروف بھی رہتے ہیں، لوگوں کو بزی رکھتے ہیں. پاکستانی قوم کے پاس ٹائم تو ہے نا آپ کے علم میں، کیونکہ صبح سے شام تک اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں کے لیے جلسے، جلوس اور جو جو پروگرام ہو ان میں حصہ بھی لیتے ہیں. اور پھر رات دن ختم نبوت کے نام پہ جو محنت کی جا رہی ہے اس کے رزلٹ بھی زبردست نکل رہے ہیں. پاکستانیوں کی دنیا بھر میں اتنی عزت بنی ہوئی ہے کہ کہیں بھی پاکستانی جاتے ہیں تو پولیس انہیں سلوٹ مارتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آئے دن خبروں کی رونق بھی بنے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کی بھی رونق بنے ہوئے ہیں، اور الیکٹرک میڈیا جو بھی ذرائع ہے میڈیا کے اس پر کافی نام روشن ہوا ہے. تو یہ محنت ہے جس کے نتائج آج ہمیں مل رہے ہیں، جس کے پھل آپ کھا رہے ہیں. ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے رات دن. اور پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے. ہر بندے کو سب سے زیادہ اسلام کی فکر ہے. ختم نبوت کے مجاہدین نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ نمازی ہیں، مثال کے طور پہ مسجدیں بھری پڑی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو کسی دفتر میں بھی جانا ہے تو آگے ویلکم کیا جاتا ہے. آپ رشوت دینا چاہے، کوئی رشوت نہیں ہمارے لیتا. انہوں نے اتنی محنت کی ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ رشوت نہیں ہے، چائے پانی آپ کہہ دیں تو چلو وہ ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پارلیمنٹ کی حالت دیکھ لیں، وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے، وہاں بھی ختم نبوت کے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اتنے پیار محبت کے ساتھ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے پھول برس رہے ہوتے ہیں. خوشی ہوتی ہے دیکھ کے ایک دوسرے کی ماں بہن کی اتنی عزت احترام ہو رہا ہوتا ہے، اپنا بھی دوسروں کا بھی. اسی طرح پولیس والے ہیں، جب بھی وہ کسی کو چیک کرتے ہیں تو اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، چائے پانی پوچھتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں پیار سے، کسی کو گالی نہیں دیتی. یہ آپ کو پھل تو مل رہے ہیں، اس میں کسی چیز کا میرا خیال کوئی شک نہیں ہے. علماء ہیں، سب فرقوں کے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، شیعہ سنی وہابی، کٹھے کھانے کھاتے ہیں، کٹھے گپے لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان پہ بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ بھی غلط الزام لگاتے ہیں کہ یہ اپنی بیگمات کو تبدیل کر کے یہ وہ لٹر پٹر مٹی لالو الزام لگاتے ہیں نا، بری بات ہے. تو ہم نے ختم نبوت کے نام میں جو چندہ اکٹھا کیا، اس سے عوام کی جو تربیت کی وہ بڑی زبردست ہے. پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، ہر گھر میں اتنا ناج پہنچ چکا ہے، اتنی خوراک پہنچ چکی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں کہ دوسرے ممالک میں بھیجنی پڑتی ہے. پھر وہ جو لوگ جن کے گھروں میں اتنا زکوٰۃ کا پیسہ پہنچ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کہیں اور لگا لو، ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا، چور ڈاکو نہ آ جائیں. تو ان لوگوں نے محنت تو کی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر یہ صاحب انگلینڈ میں محنت کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا یہ جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں اخراجات ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسے بچائے جاتے ہیں. یہ خود یہاں پہ سادگی کے ساتھ وہ مناتے ہیں، وہ پیسے بچا کے پھر یہ اس ممالک میں بھیجتے ہیں. فرض ہے جو پاکستانی پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے ہمارے جو خزانے ہیں اتنے بڑے پڑے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کوئی ملک ہمارے سے قرضہ لے لے، اور اتنا پیسہ ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا. جو آپ کے دینی ٹھیکیدار ہیں ان کے ایسے ایسے محل ہیں، ایسے ایسے
ان کے عالی شان رہن سہن، گاڑیاں کوئی 20-30 گارڈ آگے پیچھے، دولت ہے نا، دولت سے وہ کہیں خرچ تو کرنی ہے۔ وہ اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ وہ گارڈ ان کی حفاظت کرے، وہ اس لیے رکھے ہوئے کہ وہ مصروف نہیں، ان کو ہم تنخواہ دیں تاکہ ان کے اخراجات جو ہے وہ حلال طریقے کے ساتھ کھا سکے۔ تو یہ ایک زبردست پروجیکٹ آپ نے بھی شروع کیا جو انگلینڈ میں یہ صاحب لگے ہوئے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اس پہ محنت شروع کی۔ بڑا مجھے تو اچھا لگا، لیکن تھوڑا ٹیم میں اضافہ کریں کیونکہ اس کو بڑھائیں ذرا۔ اب آپ اکیلے بندے ہیں، کبھی آپ لیوٹن ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، کبھی مانچسٹر، کبھی وہ ساؤتھ ہال، کبھی کہیں، تو پھر اکیلا بندہ تھک جاتا ہے۔ تو ٹیم میں اضافہ کریں، اس سے شاید یہ ہے کہ جو ختم نبوت کے دوسرے مجاہدین ہیں ان کو بھی کار ثواب ملے، وہ بھی اس میں حصہ لیں۔ اور رات دن کی جو محنت ہے، اس کے جو پھل آپ کو میں نے بتائے، یہ بڑے مختصر میں نے بتائے ہیں کیونکہ اب 10-15 منٹ کے پروگرام میں یہ چیزیں تو نہیں گنوا سکتا، لیکن سمجھدار کے لیے میرا حل اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، اس پر اپنے تاثرات ہمارے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ کامنٹس ہم نے کھولے ہوئے ہیں اور وہاں بھی ایسے لوگوں کے لیے احترام کرنا پڑے گا، اتنا قیمتی ٹائم کو نکال کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اپنی خدمت میں لگے ہیں، اپنے سسٹم میں لگے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں کہ وہ کوئی مسجد کی تصویر بنا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو میرے سے پوچھے تو میرے لیے تو جب میں لندن میں کبھی ہوتا ہوں تو 5-10 کلومیٹر بھی اتنا رش ہوتا ہے، سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یار، بڑا کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ مشکل ہے۔